بعض اوقات عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کسی بھی عمل کو حقیر یعنی کہ چھوٹا نہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ بے شک صدقہ دینے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کا عمل بھی اسی حوالے سے یعنی کہ اس میں صدقہ بھی شامل ہے اور خاص عمل بھی۔ اگر انسان سچے دل سے روٹی کا ایک نوالا یا ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ پاک کے ہاں وہ بہت ہی افضل والا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز صدقہ کر لینے سے کیا ہوگا۔ حقیقت میں تو اللہ پاک اپنے بندوں کی جو نیتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک یہاں اہمیت چھوٹے بڑے صدقے کی نہیں بلکہ اخلاص کی ہوتی ہے۔ آج کا عمل بھی بہت ہی لاجواب ہے، دولت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر بھی لازمی کیجئے۔ اگر آپ مالی تنگی کو لے کر پریشان ہیں، پیسوں کی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں تو آج کا عمل لازمی کیجئے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ صرف ایک روٹی کا عمل ہے جو آپ کے گھر میں دولت کی بارش کرے گا۔ جس نے بھی عمل کیا اس نے اس کو مجرب ہی پایا ہے۔ اس عمل کو آپ ایک وقت میں بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ صبح شام اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اس عمل کا جو طریقہ کار ہے سب سے پہلے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک روٹی کو لینا ہے۔ روٹی کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بھی آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی کلمات آپ کو استغفار کے یاد ہوں وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام یا رزاق کا ورد کرنا ہے۔ پھر آخر میں اسی طرح آپ نے درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے روٹی کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اس روٹی کو آپ نے کسی بھی فقیر کو دے دینا ہے۔ جو بھی غریب مسکین ہو اس کو آپ یہ روٹی دے دیجئے۔ اگر آپ یہ روٹی کسی کو دے نہیں سکتے یعنی کہ کسی بھی فقیر مسکین کو نہیں دے سکتے تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر کے اپنی گھر کی چھت پر ڈال دیجئے تاکہ وہاں سے جو پرندے ہیں وہ کھانا کھا سکیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں اپنی دعاؤں کی التجائیں پیش کرنی ہیں۔ اپنی مالی تنگی کو لے کر جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، رزق کو لے کر آپ کی جو بھی حاجت ہے مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ کاروبار کو لے کر رزق کے معاملے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ سب مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، غیبی مدد ہوگی۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھلیں گے کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو ایک بار بھی کر سکتے ہیں دن میں اور 2 بار بھی کر سکتے ہیں۔ چند دنوں میں ہی آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں صدقہ بھی شامل ہے، درود پاک بھی، استغفار بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام بھی۔ یہ تمام اعمال جو ہیں اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پسند آتا ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اوروں سے مانگتے رہتے ہیں لیکن اللہ پاک کی ذات سے نہیں مانگتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رزاق ذات ہے، رزق اور دولت کے خزانہ اسی کے پاس ہیں، جسے چاہے زیادہ سے نوازتے اور جسے چاہے کم۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں شکر کریں۔ اللہ پاک کم دے یا زیادہ ہمیں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اس عمل کے اندر واقعہ بھی اس طرح موجود ہیں جو کہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے ان پر اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا، زندگی بھر ان کو رزق کی تنگی نہیں آئی، مال و دولت بڑھتا گیا، رزق کے مسئلے مسائل تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی گئی۔ اتنا رزق مال و دولت عطا ہوا کہ ان کے ریلیٹیوز فرینڈز میں ان کا ایک نام بن گیا۔ اللہ پاک نے ایسا ان کو نوازا کہ وہ لوگوں میں بانٹنے لگے۔ تو آج سے آپ یہ عمل شروع کر لیجئے۔ اور لوگوں نے بھی جب اس عمل کو آزمایا ہے تو انہوں نے حیرت انگیز اس کے معجزات دیکھے ہیں۔ اور بے شک اللہ پاک کے سچے کلام کو آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں شفا ہی شفا، برکت ہی برکت، معجزات ہی معجزات ہیں۔ بس انسان کامل یقین عقیدے کے ساتھ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے سب بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سنور جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا کام سنوارنے والی ذات تو وہی اللہ پاک کی پاک ذات ہے۔ اس عمل کو آپ نے جس طرح سے بھی کرتے جانا ہے تو اس میں آپ نے اخلاص یعنی کہ مکمل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے سب مسئلے مسائل کو حل فرما کر آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ اس عمل کے اندر استغفار کا ذکر ہے جس کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کی
کثرت کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو اولاد مال و دولت سے نوازتا ہے، یعنی کہ یہ پڑھ کر جو بھی مانگا جائے یقین کے ساتھ تو اللہ پاک اپنے بندے کی جھولی کو ضرور بھرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ ان کے پاس اپنے مسئلوں کو لے کر آتے تھے اور آپ ان کے مسئلے کا حل کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی عمل بتاتے۔ تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ بہت ہی زیادہ قحط سالی آ چکی ہے، قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت شروع کر دو۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے تو اس نے محتاجی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص ہے اس نے اولاد کی شکایت کی کہ اولاد نہیں ہو رہی تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح بہت سے لوگ آتے گئے اور الگ الگ مسئلوں کو لے کر شکایت کرتے گئے تو آپ نے ایک ہی عمل بتایا کہ استغفار کرو، استغفار کی کثرت شروع کر دو۔ ان کے پاس لوگ آتے گئے اور اپنے الگ الگ مسئلوں کو لے کر بیان کرتے گئے، لیکن ان سب کے لیے ایک ہی حل تھا، وہ تھا استغفار۔ استغفار کرنے کا کہا گیا۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر پریشانی کا حل استغفار میں رکھا ہے، اس لیے چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے اس خاص و مجرب عمل کو شروع کر لیا جائے، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے پریشانی اور آپ اس کو حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اوپر استغفار کی کثرت کو شروع کر دیجئے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے، ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ جب بھی دعا یقین و کامل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اسے رو کر گڑ گڑا کر اپنی جھولی کو پھیلا کر ہاتھوں کو پھیلا کر اس کی پاک بارگاہ الہی میں اپنی التجاؤں کو، اپنے مقصد کو، اپنی پریشانیوں کو پیش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے اس بندے کے رونے کو، گڑ گڑانے کو اور مانگنے کو پسند فرماتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی وہ جو دعائیں ہیں وہ آہستہ آہستہ قبول ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کی دعاؤں میں تاخیر ہو جائے تو کبھی بھی اس چیز سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح اللہ پاک کا جو بھی حکمت میں بہتر سے بہترین عمل ہوتا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو اس کی رضا ہے اور ہمیں وہ بھی ملتا ہے جو ہماری رضا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو بھی کیجئے اور استغفار کو اپنے اوپر مسلط کر لیجئے، یعنی کہ اپنے اوپر کثرتاً شامل کر لیجئے تاکہ آپ کے اور بھی زندگی جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوتے جائیں۔